جب آپ آفس سنبھالیں تو آپ کو پوری طرح پتا ہو کہ میں نے کیا ایجنڈا امپلیمنٹ کرنا ہے. تو ہمیں تو 3 مہینے تو صرف سمجھنے پہ لگے. اپنی اسیسمنٹ دے رہا ہوں کہ کبھی بھی گورنمنٹ کو کبھی بھی اس طرح پاور میں نہیں آنا چاہیے, اس کی پوری تیاری ہونی چاہیے. یہ وہ احتساب ہے جو بغیر ٹانگوں کے دوڑنے کی کوشش کر, یہ جھوٹ کے اوپر, بہتان کے اوپر, بے بنیاد الزامات کے اوپر کیسز بنا کے عدالتی نظام کا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں. نیب جب تک رہے گا یہ ملک نہیں چلے گا. یہ بڑی واضح حقیقت ہے. مجھے یہ حکومت 2.5 سال میں ایک کام بتا دے, ایک مثبت کام جس سے ملک کا فائدہ ہوا ہے بتا دے. سندھ اسمبلی میں خود ممبران نے اپنے استعفے جمع کرائے ہوئے ہیں قیادت کو. یہ فیصلہ پی ڈی ایم کا ہے, پیپلز پارٹی نے آگے بڑھ کر کھیلا ہے. اس فیصلے پر ہم سب نے اپنے اپنے استعفے جو ہیں وہ قیادت کو دیے ہیں. السلام علیکم ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. آج وزیر اعظم صاحب نے کیا کہہ دیا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں 2.5 سال کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ پوری تیاری کے ساتھ حکومت میں آنا چاہیے. کیا ابھی تک وہ سیکھ رہے ہیں؟ یہ ملک ہے, یہ مذاق ہے, یہ بنانا ریپبلک ہے کہ کسی کو سیکھنے کے لیے پورا ملک اس کے حوالے کر دیا جائے. وزیر اعظم عمران خان آج بھی کہہ رہے تھے کہ پاور سیکٹر سب سے بڑا چیلنج ہے, لیکن دوسری طرف پوری کابینہ, پورے معاونین خصوصی, پورے ترجمان ندیم بابر کی بڑی تعریف کر رہے ہیں. پچھلے کچھ عرصہ پوری دنیا میں تیل مفت ملتا رہا, پاکستان میں ملا ہی نہیں, پھر بھی ندیم بابر کی تعریف ہو رہی ہے. اب گیس کا بحران ہے, چولہے بند ہیں, ناشتے نہیں بن سکتے, کھانے وقت پہ نہیں بن سکتے. آج تو وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں گیس بندش کی مذمت کرتا ہوں, لیکن گیس پھر بھی نہیں مل رہی. یہ ہمارے موضوعات ہیں. ویسے تو آپ روبرو پروگرام تھرسڈے, فرائیڈے, سیٹرڈے کو دیکھتے ہیں, لیکن ابھی 2 ہفتے آپ پورا ہفتہ ہمیں سنا کریں گے. اس لیے آج ہمارے روبرو ہیں شیلا رضا صاحبہ, پیپلز پارٹی کی مرکزی رہنما ہیں, صوبائی وزیر ہیں. ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں نصرت خان صاحبہ, پی ٹی آئی کی رکن قومی اسمبلی ہیں, اور جناب علی گوہر خان صاحب ہیں, نون لیگ کے رکن قومی اسمبلی ہیں. میں تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شیلا رضا صاحبہ, میں آپ کی طرف آتا ہوں. یہ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ پوری تیاری کے ساتھ آنا چاہیے, ہم سیکھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو پہلے 3 ماہ 2.5 ماہ تو فائلیں بھی نہیں دیتی تھی بیوروکریسی. تو یہ ابھی تک سیکھ رہے ہیں یا 2.5 سال کے بعد اب واقعی وہ سیکھ چکے ہیں؟ شکریہ پراچا صاحب. سب سے پہلے تو تمام پارٹیسپینٹس کو اور آپ کے تبسط سے دیکھنے والوں کو میرا سلام ہو. بڑی بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ ایسی گورنمنٹ جو جب اپوزیشن میں تھی تو اس میں کوئی دعویٰ ایسا نہیں تھا جو نہیں چھوڑا ہو. یہاں تک کہ اس نے کہا کہ ہمارے پاس 200 ماہر معاشیات تھے. اس نے اپنا مینیفیسٹو بنایا جس میں پاکستان کے تمام حالات کو دیکھتے ہوئے اس نے کہا کہ ہم یہ کر دیں گے, یہ کر دیں گے. پاکستان پہ جو قرضہ تھا اس قرض کو دیکھتے ہوئے اس نے کہا ہم کسی سے قرضہ ہی نہیں لیں گے. پھر یہ کہا کہ اگر میں قرضہ لوں گا تو میں جو ہوں وہ میں بہت ہی خوددار ہوں, جو کہ میں ہوں, اور جب قرضہ لیتے ہیں تو اپنی خودداری اگلے کے سامنے غلامی کر دیتے ہیں, تو میں خودکشی کر لوں گا. سب خوش ہو گئے کہ بھائی زبردست معاشی پالیسی آئے گی, کیونکہ ان کا کہنا تھا فلاں نہیں چور, فلاں بھی چور, فلاں بھی چور. جب گیس اور بجلی جیسی چیزیں مہنگی ہوں تو سمجھو وزیر اعظم چور, یہ ان کا فرمان تھا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم کسی چور کو نہیں بخشیں گے, کسی کو نہیں بخشیں گے. سب خوش ہو گئے کہ ملک میں لیکن یہ آج جو انہوں نے بات کی ہے, آج جو بات کی ہے انہوں نے, وہ کہتے ہیں تیاری سے آنا چاہیے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کی پارٹی نے کیا مینیفیسٹو بنایا تھا. اس کا مطلب ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کو کون سی ٹیم دی جا رہی تھی. ان کو پتہ ہی نہیں تھا جب ان کا فائنانس منسٹر کو ہٹایا گیا کہ اگلا منسٹر کون سا ہوگا, آیا الیکٹڈ بھی ہوگا یا سلیکٹڈ ہوگا. اور انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ ملک کیسے چلے گا, اور ان کو یہ چیز دے دی گئی. تو وزیر اعظم صاحب, آپ کو شرم آنی چاہیے. 22 کروڑ عوام آپ کی تجربہ گاہ کے گنی پگس نہیں ہے.
کہ آپ اس طرح کی باتیں کریں. آپ کو مستعفی ہو جانا چاہیے کہ اگر 2.5 سال میں آپ نے عوام کو بے روزگاری دی, آپ نے مہنگائی دی, آپ نے لوگوں سے روزگار چھین لیا, آپ نے ادارے تباہ کر دیے, اسٹیل مل ہو, پی آئی اے ہو, ریلوے ہو, ریڈیو ہو, سب جگہ اپنی بے روزگاری. چلے ادھر رکیے, آپ نے تو باقاعدہ آپ نے وزیر اعظم کا استعفیٰ مانگ لیا. ادھر رکیے گا, شرمندہ ہونا چاہیے. ادھر رکیے گا. میں نصرت پٹھان صاحبہ آپ کی طرف آتا ہوں. آپ نے پیپلز پارٹی کا پرسپیکٹو سنا. نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب بھی آج کہہ رہی تھی کہ جو کچھ وزیر اعظم صاحب نے آج اپنی تقریر میں کہا, نون لیگ سمجھتی ہے کہ انہوں نے بالآخر اپنی نااہلی نالائقی کا اعتراف کر لیا. کیا واقعی ابھی تک کوئی سمجھ نہیں آئی یا اب سمجھ آ گئی ہے جو آج وزیر اعظم نے باتیں کی کیا میننگ رکھتی ہیں یہ؟ پراچا صاحب آپ کا بہت شکریہ, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ سچ بولنا پر آدمی دار پر چڑھ جاتا ہے, اور بندہ سچ بولے تو کانٹے بھی راستے میں ملتے ہیں. اگر وزیر اعظم صاحب نے ایک نارمل بات کی, ہاں اگر وہ جھوٹ بولتے رہتے, نہیں جی میں یہ کر لوں گا, کیونکہ تجربہ کار جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز تھی انہوں نے جو کچھ رزلٹ دیے ہیں پاکستان کو, تو اس سے میں سمجھتی ہوں کہ ہم جیسے نا تجربہ کار بہتر لوگ تھے کہ ہم نے ان کا قرضہ اتارا, بیٹھ کر ان کا بیاج اتارا, ہم نے اسٹیل مل ہم نے پی ٹی آئی نے خراب نہیں کی, پی آئی کا بیڑا غرق ہم نے نہیں کیا, ہماری حکومت نے نہیں کیا, اداروں کو تباہ ہم نے نہیں کیا. وہ اگر آپ اب جیسے آپ مثال لے لیں, بلاول بھٹو بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بیٹے ضرور ہیں, لیکن بے نظیر بھٹو کے سوئم کے اوپر انہیں ایک پارٹی کا چیئرمین بنا دیا گیا, تو اسے کون سا تجربہ تھا؟ اس نے بنا لی نا پارٹی, اس نے اسٹیبل کر لیا نا پارٹی کے ورکروں کو, ایکٹیو کر لیا. تو جب ایک چیز ملی ہی نہیں تھی آپ کو تو آپ دور سے دیکھ رہے تھے, جب آپ کو مل گئی, آپ کے پاس ایجنسیز کی رپورٹس آ گئیں, آپ کے پاس ایک پورا وائڈ اسپیس آپ کو مل گیا جس میں آپ نے دیکھا کہ بھائی ہم جو کہہ رہے تھے یہ تو اس سے زیادہ معاملہ خراب ہے. اور تیاری ہو کر, ہاں جیسے ہمارے ملک میں رواج نہیں ہے کہ جیسے باہر کے ملکوں میں الیکشن ہوتی ہے تو ان کے پاس پورا ایک ویژن ہوتا ہے پورا کہ کون ہمارا منسٹر بنے گا. نون لیگ کا جو بیان آیا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ڈی پی ہماری دور میں 5.8% تھی, گروتھ ریٹ تھی, شرح نمو تھی, جو اب 0.4 پہ چلی گئی, مائنس میں 1952 کے بعد چلی گئی. تو یہ سیکھنے کا عمل جاری رہے گا چاہے معاشی صورتحال جہاں چلی جائے. 7 ارب روپے آپ نے پھونک ڈالے, صرف آپ نے ڈالر کو بیلنس کرنے کے لیے ایک جھوٹا قسم کا ایک بت بنایا ہوا تھا. اس بت کو بیلنس کرنے کے لیے, اس بت کو زندہ کرنے کے لیے آپ پاکستانی قوم کے خزانے سے 7,000 ارب خرچ کر چکے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے 30,000 جو ارب ہیں وہ آپ نے قرضہ چاٹ دیا پاکستان کے اوپر. اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی اگلا جو پرائم منسٹر ہے وہ ناتجربہ کار ہے جس نے بیٹھ کر آپ کے 5,000 ارب روپے اس نے صرف بیاج کی صورت میں ان 2 سالوں میں پے کیے ہیں, اور 10,000 ارب روپے اس نے آپ کا قرض اتارا ہے. اور ظاہر ہے جب آپ کو ایک ایسا سسٹم ملے گا جہاں آپ نے جاتے جاتے وہ باتیں بھی تھیں کہ بھائی ایسی کر کے جاؤ پاکستان کو. نواز شریف کا جب پاناما کیس کا میٹر ہوا, اپنا شاہد خاقان عباسی جب آئے تو انہوں نے آپس کی جو ان کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ایسا کر کے جاؤ ملک کو کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی آ جائے حکومت میں اس سے 5 سال تو صرف اس مشکل میں سے مشکل میں سے ادھر رکیے گا. مشکل یعنی چھوڑ کے گئے, آپ یہ فرما رہی ہیں. علی گور خان بلوچ صاحب یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ سچ بول رہے ہیں, وزیر اعظم عمران خان سچی باتیں کر رہے ہیں. جیسے آپ کی تو خیر لیڈر مذاق کرتی ہیں کہ جی بندہ ایماندار ہے, اگر ایمانداری سے سچ بول دیا جائے تو پھر اس کو نااہلی کا اعتراف کے ساتھ ایکویٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ جی شکریہ پراچا صاحب. میں محترمہ کی باتیں سن رہا تھا اور دیکھیں اب تو سمجھ یہ نہیں آتی کہ سچ وہ تھا یا سچ یہ ہے. سچ تو یہ تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا, خودکشی کر لوں گا. سچ تو یہ تھا کہ جو لوٹوں کو اپنی پارٹی میں نہیں لوں گا.
اپنی پارٹی کے جو پی ٹی آئی کے فیس ہیں ورکرز ہیں ان کو ٹکٹ دوں گا. سچ تو یہ تھا کہ پرویز الہی جو ہے وہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے. سچ تو یہ تھا کہ شیخ رشید صاحب کو میں اپنا چپڑاسی بھی نہیں رکھوں گا. چلیں وہ باتیں ہو گئی, بار بار ان کو کلیئر کر لیا گیا, حکومت نے بار بار اپنی وضاحت دے دی, لیکن اب تو آگے آج کی بات کریں نا کہ وہ سچ بول رہے ہیں, وہ ایمانداری سے جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. نہیں دیکھیں ایمانداری کس سینس میں ہے؟ ایمانداری آج بھی نہیں ہے. ایمانداری یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کا کون سا ایسا شعبہ ہے جس پر جب سے یہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر اور سلیکٹڈ گورنمنٹ آئی ہے جس پر انہوں نے ڈاکہ نہیں ڈالا. کیا چینی پر ڈاکہ نہیں پڑا, ادویات پر ڈاکہ نہیں پڑا, فارن فنڈنگ کیس میں ڈاکہ نہیں پڑا, گندم پر ڈاکہ نہیں پڑا, بی آر ٹی پشاور پر ڈاکہ نہیں پڑا. یہ لاکھوں کی باتیں نہیں, کروڑوں کی باتیں نہیں, جو 5-6 چیزیں میں نے آپ کو گنوائی یہ اربوں میں ہیں. اور سونامی ٹریز کے بارے میں جو سپریم کورٹ نے ججمنٹ دی, کیا اس پر ڈاکہ نہیں پڑا؟ یہ پاکستان کا حق نہیں تھا. چلے یہ انٹرینڈ تھے, نالائق تھے, احمق تھے, وہ تسلیم کر گئے آج پرائم منسٹر صاحب اپنی زبان سے. لیکن وہ یہ ایک تھا کہ وہ کہتے تھے کہ میں جو باقی ساری قوم تو جو ہے اور اس کے جو سیاسی لیڈران ہیں پارٹیز کے, ان کے بقول وہ کرپٹ تھے. یہ ایماندار تھے. انہوں نے اربوں روپے کھائے. پوری قوم کو یہ لارا لگاتے رہے کہ جب میں پرائم منسٹر بنوں گا تو فلاں ملک کے پرائم منسٹر کی طرح سائیکل پر آفس گیا کروں گا. پرائم منسٹر صاحب خود تو جہازوں پر, ہیلیکاپٹر پر اور مرسیڈیز پر بیٹھ گئے. لیکن میری گزارش سن لیں, لیکن قوم کو سائیکل پر کر دیا. جو قوم کے لوگ کاروں میں بیٹھے ہوئے تھے آج ان کو سائیکلوں پر بٹھا دیا. چلیں ادھر رکیے گا, میں بریک لینا ہے مجھے. ویسے تو ہیلی کاپٹر کا بھی 55 روپے ہی سنا تھا ہم نے کہ وہ جو جاتے ہیں اپنے گھر 55 روپے لگتا ہے, لیکن بہرحال ادھر رکیے گا ناظرین, بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, آج کابینہ کے ارکان کے ساتھ معاہدے کیے گئے. یہ پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے, گورننس کی تاریخ ہے, حکومت کی تاریخ ہے. معاہدے تو آئین میں ہوتے ہیں, مینیفیسٹو معاہدے ہوتے ہیں, لیکن یہ ہم معلوم کرتے ہیں کہ یہ معاہدے. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں. وزیر اعظم نے آج تقریر کی, آج کابینہ کے ارکان کے ساتھ معاہدے کیے گئے. نصرت پٹھان صاحبہ, پہلے کہا گیا کہ 100 دنوں میں ہم مانیٹرنگ کریں گے اور 100 دنوں میں ہم رزلٹ دے دیں گے. پھر 6 مہینے آئے, پھر بات ہوئی کہ نہیں 1 سال دے دیں. اب 2.5 سال کے بعد آج معاہدے کیے گئے. یعنی آپ بھی پارلیمنٹرین ہیں, آپ اسمبلی کی رکن رہی ہیں پہلے بھی. یہ کبھی ایسا نہیں ہوا کیا ان معاہدے کرنے سے اب آپ سمجھتی ہیں کہ گورننس ٹھیک ہو جائے گی, وزارتوں کی کارکردگی بہتر ہوگی, جو پہلے 2.5 سال میں نہیں ہوئی اب معاہدے کرنے سے بہتر ہو جائے گی؟ معاہدے کا تو مجھے نہیں ایسا اطلاع ملا ہے کہ کوئی معاہدہ کیا گیا, کوئی لکھت میں کوئی معاہدہ ہوا یا کوئی بات ہے. خود وزیر اعظم صاحب نے اپنی زبان سے کہا کہ ہم نے یہ ایگریمنٹس کیے ہیں. وہی بات کر رہی ہوں کہ ایگزیکٹو ہیں, ان کی ایڈمنسٹریشن ہے, ان کے انڈر میں منسٹریز ساری آتی ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد بہتر رزلٹ دیا جائے. ذرا یہ کمپلینٹس پہنچتی ہے نا, جب پرائم منسٹر پورٹیبل کمپلینٹ سینٹر ہے وہاں پہ جو کمپلینٹ پہنچتی ہیں پرائم منسٹر کی, کیونکہ بیوروکریسی آپ کو پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے, اس نے تو بینظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت کو بھی چلنے نہیں دیا تھا. 88 والی حکومت میں 18 مہینے میں جو ہے وہ آ گئی تھی. کرپشن کے چارجز 18 مہینے میں جتنے پیپلز پارٹی کے اوپر لگائے گئے تھے اتنی شاید ہی نواز شریف کی گورنمنٹ میں لگائے گئے ہوں یا ان کی گورنمنٹ میں. ایک ہے, ایک مائنڈ سیٹ اپ ہے سارا. نہیں لیکن مجھے یاد ہے یہ گزشتہ جون جولائی میں بھی کہا گیا کہ وزیروں کو 6 مہینے کا ٹائم دیتے ہیں, 6 مہینے آپ کی مانیٹرنگ ہوگی, اور وہ دسمبر تو آ گیا نا, 6 مہینے وہ آ گئے. ہاں, اب جب منسٹریز کچھ ایسے منسٹرز ہیں جو اگر بہت اچھا کام کر رہے, کچھ یہ ہیں تو تھوڑے ویک ہیں, تو خان صاحب یقیناً وہ چاہتے ہوں گے کہ وہ ہر چیز جو, کیونکہ
ایک باپ کا کام ہوتا ہے اپنے بچوں کو کے اوپر نظر رکھنا. نظر رکھنے کے لیے معاہدے ہوئے. ادھر رکیے گا شیلا رضا صاحبہ, آپ تو خود منسٹر ہیں. کبھی میں نے کم از کم, مجھے 25 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا صحافت کرتے ہوئے, میں نے نہیں دیکھا تھا کہ وزیر اعظم صاحب اپنے وزیروں کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں. اس سے کیا واقعی کارکردگی بہتر ہوگی؟ کارکردگی تو دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو 2 سال میں نہیں سمجھ آیا, تو آپ کے منسٹر کو منسٹری کتنی جلدی سمجھ آئے گی؟ پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, اس کو پورا گرپ میں لینا ہوتا ہے. دیکھیے یہ کہہ رہی ہے کہ وزیر اعظم نے سچ بول دیا, تو وہ جھوٹ تھا کہ میں نے 18 گرمیاں فلانی جگہ گزاری ہیں, مجھے زیادہ تجربہ ہے, میرا زیادہ ایکسپوجر ہے. تو یہ تھا وہ ایکسپوجر ہے نا. یہ تو وہ سب کیا تھا کہ ہمارے پاس ٹیم ہے, ہم جلدی حالات بدل لیں گے. ہم نے تو نہیں کہا تھا 6 مہینے دو, ہم نے تو نہیں کہا تھا 100 دن دو, ہم نے تو نہیں کہا تھا. دیکھیے حکومت میں آنے سے پہلے میں بھی جو ہے نا, مجھے معلوم ہے کہ نا حکومت پہ کتنا قرضہ ہے, حکومت کی خرچہ پالیسی کہاں سے سک رہی ہے. لیکن جو آپ فرما رہی ہیں 100 دن 6 مہینے, آپ فرما رہی ہیں 6 مہینے 1 سال 2.5 سال, مینڈیٹ تو 5 سال کا ملا ہے نا. وزیر اعظم خود کہتے ہیں کہ 5 سال کے لیے میں منتخب ہوں. کارکردگی کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں ان کو کیا اعتراض ہے؟ ان کی کارکردگی کا تو آپ کو پتا ہے 15 سال ہو گئے, ابھی تک کارکردگی اچھی نہیں ہوئی ان کی. 15 سال ہو گئے سندھ میں ان کو حکومت کرتے ہوئے. میں بات کرنا چاہ رہی جی شیلا رضا صاحبہ, جی ایک سی پیک جو ہے جو 12 مئی 2012 کو جو ہے وہ اسد صاحب نے کیا, اس سی پیک کو انہوں نے سلو کیا. ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اس سی پیک کو کیسے لے کے چلنا ہے. آج ان کا یہ حال ہے کہ یہ قرضہ اتارنے کے اوپر جب بات کر رہے ہیں تو سب سے زیادہ قرض انہوں نے جو 10 سال میں قرضہ لیا گیا ان کی گورنمنٹ نے وہ 1.5 سال میں لیا. دوسری بات جو مجھے کرنی ہے, جو بڑے افسوس سے مجھے کرنی پڑ رہی ہے, کہ روپیہ اتنا ڈی ویلیو کرنے کے بعد بھی امپورٹ بند ہے, خام مال پہ پابندی ہے, جس سے مہنگائی ہو رہی ہے. جب ان سے بات کرو یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بات کرتے ہیں, یہ کبھی بھی بجٹ ڈیفیسٹ کی بات نہیں کرتے. اصل چیز بجٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے. پھر یہ ان سے یہ ایک پارٹی کو چلانے میں اور ایک ملک کو چلانے میں یہ ڈفرنس نہیں سمجھ رہی. پارٹی خیر بجٹ ڈیفیسٹ کے حوالے سے تو فائنانس منسٹر صاحب نے, مشیر خزانہ نے بجٹ ڈیفیسٹ پہ تو کہا تھا مجھے نہیں پتا یہ کیسے پر ہوگا, کیسے فل ہوگا. یہ آپ نے آپ کے کپ پہ کے اوپر 1094 لکھا ہوا ہے, یہ کیا چیز ہے جی؟ یہ بہت شکریہ آپ نے اس کو نوٹ کیا. یہ 2 سال پہلے لانچ ہوئی تھی, بلکہ 2.5 سال پہلے. 1094 یہ ہیلپ لائن ہے میری منسٹری کی, کہ کسی خاتون کو اگر کوئی مسئلہ درپیش ہے تو ہم اس کی لیگل اور مختلف قسم کی سپورٹ کرتے ہیں, اور فوراً اس کی مدد کے لیے یہ ایک 1094 ہیلپ لائن ہے. کیونکہ میرا آفس جل گیا تھا تو اب ہم اس کو دوبارہ انسٹال کر رہے ہیں, تو اس کی پرموشن ہے. تو مختلف NGOs ہمارے ساتھ کھڑی ہیں, تو انہوں نے یہ ہمیں ہمارے ساتھ اس کو پرموشن کے لیے کیا تھا. تو میں نے کہا آج آپ نے اس کو دیکھا ہے, نوٹ کیا ہے, تو 1094 پہ آپ کریں اور آپ کو ہر طرح سے مدد ملے گی. اگر آپ پہ کوئی تشدد ہو رہا ہے, کوئی زیادتی ہو رہی ہے, تو 1094 کو یاد رکھیں پلیز. تو یہ کوئی یونیورسل نمبر سے ڈائل کرنا پڑے گا یا صرف کراچی کے 021 سے ڈائل کرنا پڑے گا؟ یہ آپ صرف 1094 ڈائل کرتے. اچھا, پنجاب سے بھی اس پہ کالز آتی ہیں, پھر ہم ان کو بتاتے ہیں کہ یہ سندھ کی ہیلپ لائن ہے. اور پہلے تو میں نے اس کی بڑی پروموشن کی تھی, اور FM 96 پہ بھی اس کا پروگرام کیے تھے, لیکن کیونکہ پھر درمیان میں میرا آفس ہی جل گیا تا تو سارا چلے اچھا ایک میسج آپ نے بہرحال پولیٹیکل کنٹروورسی میں ایک اچھا آپ نے آئیڈیا لیا ہے, اچھا میسج دیا ہے. علی گور خان صاحب, آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ چینی کی قیمت بڑھ گئی اور اس میں لوٹا گیا عوام کو. آپ کہہ رہے تھے کہ جی وہ آٹے میں لوٹا گیا. ویسے تو ادرک بھی 1000 ماشاءاللہ پہنچی ہوئی تھی. اس کے بعد کوکنگ آئل جب سے 2.5 سالوں سے بالکل نیچے نہیں آیا. لیکن آج جو معاہدے ہوئے وہی کابینہ کے لوگ ہیں, انہی کے ساتھ معاہدے ہوئے. اگر 2.5 سال میں چیزیں کنٹرول نہیں ہوئی تو اب تو سمجھ آ گئی ہوگی نا, جیسے وزیر اعظم صاحب ایماندارانہ طریقے سے کہہ رہے تھے کہ پہلے یعنی ٹریننگ سے ٹرینڈ ہو کے آنا چاہیے, تجربہ ہونا چاہیے. اب تو 2.5 سال کے بعد کچھ تو امید رکھیں, عوام امید رکھے اس چیز میں.
खाक हो जाएंगे हम। प्राचा साहब क्या पूछते हैं, पूरी कौम भुगत रही है। मुझे तो इस वक्त वो एक शेर याद आ रहा है, किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि इन अकल के अंधों को उल्टा नज़र आता है, मजनू नज़र आती है, लैला नज़र आता है। तो मकसद ये है कि क्या गुजारिश करें, मतलब है कि जिस बंदे को गवर्नमेंट चलानी नहीं आती, जो बंदा कभी किसी सियासी अमल से गुजरा नहीं है, जिस बंदे की आने का तरीका ये हो कि वो खुद भी किसी ऐसे निजाम के 22 साल स्ट्रगल किए उन्होंने, जमहूरी तरीका हो, अली गौहर खान साहब 22 साल 22 ईयर उन्होंने स्ट्रगल किया। 22 साल भाई जान, देखे 22 साल में ये एक तो नुसरत पठान साहब को कहें कि अपनी बारी पे बात करेंगे, इस तरह से ना करें। प्राचा साहब इनको रोके कि ये अपनी बारी पे बात करें। अच्छा खान साहब आप बारी पे बात करें ना, ये तो कोई डेकोरम प्रोग्राम। आप बोले वो पठान है, आप बलोच खान है, मैं क्या करूं, आप बोले आपकी बारी है प्लीज। सर मैं देखा ना उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारी बहन है लेकिन अपनी बारी पे बोलें, अगर कि उनके पास मवाद नहीं है बात करने का। गुजारिश ये है कि आप देख लें कि ये सारे अगर आप किराए के तर्जुमान रखेंगे, अगर आप किराए के स्पोक पर्सन रखेंगे तो फिर अंजाम यही होगा। आप देख लें कि किसी बंदे को आप पीपल्स पार्टी से डरा धमका के लाए, किसी बंदे को नून लीग से लाए, किसी बंदे को काफ लीग से लाए। ये जो खिचड़ी नुमा सिलेक्टेड हुकूमत है, फिर वज़रा से मुआहदे ही करने पड़ेंगे ना भाई, खुदा के लिए ये काम तुम करोगे, वो काम तुम करेंगे। जो ट्रेन लोग हैं उनको पता होता है, वो अपनी तैयारी पहले से रखते हैं, उनको पता है। इनको तो इलेक्शन डे तक पता नहीं था कि इनको गवर्नमेंट मिल जाएगी, क्योंकि इनको ऑन ग्राउंड रियलिटी का पता था। इनको तो प्लेट में रख के रात को 12 बजे के बाद आरटीएस सिस्टम बंद करके इनको जगा के सुबह 6 बजे बताया गया कि भाई आप जीत गए और आप प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। और इन्होंने सबसे बड़ा डाका तो पंजाब के मैंडेट पर डाला, बाकी सूबों के मैंडेट के साथ भी यही मजाक उड़ाया। तो गुजारिश ये है कि आज इस हुकूमत का एक ही हल है। लोग ये मुतालबा करते हैं कि हमें इस हुकूमत से छुटकारा चाहिए। आज सही मानों में चले वो तो अब पीडीएम आ रही है, लॉन्ग मार्च करना है, तहरीक चलानी है, अब तो पीडीएम आ रही है ना, की जो दिल की बात की तर्जुमानी करते हुए ये तहरीक चलाई है। इंशाल्लाह ये तहरीक अपने मंतकी चले इधर रुकिएगा 2.5 साल और अली गौहर खान बलोच साहब मुझे ब्रेक लेना है, इधर रुकिएगा। अब तो तहरीक ला रहे हैं, देख लेते हैं लोग कितने आते हैं। फिलहाल तो गैस नहीं है, चूल्हे जल नहीं रहे, खाना बन नहीं रहा। हम ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, सैयद मुराद अली शाह साहब ने आज मजम्मत की। वो कहते हैं जो सुबह गैस में खुद कफील है वहाँ भी गैस नहीं मिल रही, पूरे पाकिस्तान में गैस नहीं मिल रही। वज़ीर आज़म साहब कह देते हैं कि पावर सेक्टर जो है वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ये 2.5 साल के बाद अगर वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। अली गौहर खान साहब, मुल्क में गैस नहीं है, खानदान भी मुतासर हो रहे हैं, पूरा पाकिस्तान मुतासर हो रहा है। पाकिस्तान में ये शार्ट है, ऊपर से नदीम बाबर साहब की बड़ी तारीफें हो रही हैं, क्या चक्कर है? देखिए प्राचा साहब, मुझे बड़े एक तज्जुब वाली बात है। शैला रजा साहिबा भी बैठी हैं, ये भी मतलब है कि पॉलिटिक्स की पुरानी वर्कर हैं। तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि नदीम बाबर जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बताया, और पूरी मतलब है कि पूरा मुल्क और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, जो हमने मुआहदे किए थे 4 और 5 मतलब है कि डॉलर के दरमियान, आज वो इनकी क्रिमिनल नेग्लिजेंस की वजह से इनको 15, 16 और 17 पे ये खरीद रहे, अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। इस बंदे को तो आज हथकड़ी लगा के जेल में भेजना चाहिए था कि जिसके, लेकिन इशू क्या है, ये नदीम बाबर साहब अकेले नहीं खाते, ये ऊपर ये सारी एटीएम मशीन है जो न्याजी साहब को खुद भी खाते हैं और आगे उनको और उनकी टीम को भी खिलाते हैं। मेरी ये बातें कड़वी जरूर लगेंगी, लेकिन हमें ये भाषण सुनाए जाते हैं कि हम करप्ट हैं जी, हम नैब ज़दा हैं जी, हम नैब को फेस कर रहे हैं। लेकिन इनको बताएं कि हमारे वक्त में गैस की जो है वो कोई शॉर्टेज होती थी, हमारे वक्त में एलएनजी की क्या कीमत थी, ये नुसरत पठान साहिबा को पता होना चाहिए। चले हमारे पूछ लेते हैं, इधर रुकिएगा, आप रुकिएगा, अली गौहर खान साहब रुक जाइए,
اور سبزیوں کی کیا قیمتیں یہ میں انہی سے پوچھ لیتا ہوں. ندرت پٹھان صاحبہ, کیا واقعی چولہوں میں پوری گیس ہے؟ کیا ملک میں اس وقت گیس مل رہی ہے؟ وقت پہ خواتین کھانا بنا سکتی ہیں, ناشتہ بنا لیتی ہیں؟ وزیر اعظم صاحب نے آج یہ بھی کہا کہ پاور سیکٹر سب سے بڑا چیلنج ہے ابھی تک, لیکن پوری کابینہ, پورے ترجمان وزیر اعظم کے, پورے معاونین ندیم بابر کی تعریف کر رہے ہیں. پراچا صاحب, مجھے بھی اتنی تفصیل سے جواب دینے دیجیے گا. پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تبھی بھی ہم یہیں حیدرآباد میں سندھ میں رہتے تھے, اور جب نواز شریف کی حکومت تھی تبھی بھی یہیں پہ رہتے تھے. ٹھیک ہے, تو تب بھی لوڈ شیڈنگ کا اور گیس کا مسئلہ تھا, لائنیں لگی ہوتی تھی, پورے پنجاب کا جی اسٹیشن پورا بند بلاک کر دیا تھا. نواز شریف کی حکومت آئی تو سندھ کا پورا گیس بند تھا, سی این جی بند تھی, لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ 20-20 گھنٹے چل رہی تھی. مانا یہ ہو رہا تھا نا, اب نئی میں تو نہیں ہو رہا وہ چیز. تو جب نئی میں ایک بات نہیں ہو رہی ہے تو ہم اس چیز کا, ہم نے کہا کہ یہ ہمارے لیے چیلنج ہے. ہم اس چیلنج کو, وزیر اعظم نے کہا کہ وہ چیلنج ہے, مجھے اس چیز کی تکلیف ہے کہ میں اس سارے مافیا کو ٹھیک کیسے کروں. ذرا وہ اس معاملے میں جب 2.5 سال کے بعد کس مافیا کی بات کر رہے ہیں؟ ساری مافیا بیٹھی ہوئی ہیں, ابھی تک بیٹھی ہوئی ہیں, ان کی مافیا بیٹھی ہوئی ہیں. آپ کی صحافت میں مافیا ہے, آپ کی بیوروکریسی میں مافیا ہے, آپ کی ہر جگہ پہ بیٹھے ہوئے. آج تو ہمارے کچھ ایسے بھی صحافی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جی اسرائیل کو قبول کر لو, ایسی قسم کی. نہیں, گیس صحافیوں نے دینی ہے کیا ندرت پٹھان صاحب؟ میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مافیا موجود ہیں, اس کو ہم بات تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ گیس آ جائے, توانائی آ جائے. اگر 2.5 سال کے بعد بھی پاور سیکٹر ایک بڑا چیلنج ہے تو سالو کب ہوگا یہ؟ ہم ایم این ایس نے اس بات پر بڑا اسٹینڈ لیا ہوا ہے. سارے تو بھائی سندھ میں بیٹھی ہوئی ہوں, پشاور کا بھی ایم این اے ہے, پنجاب کا بھی ایم این اے, سب کی یہ بات ہے کہ گیس نہیں ہے ہمارے پاس. اس گیس کے اس پرابلم کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے, جس پر پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ میرے لیے ایک چیلنج ہے اور میں اس چیلنج کو قبول کرتا ہوں, اس میٹر کو دیکھتا ہوں بیٹھ کر. اچھا, وہ ندیم بابر صاحب اور شاہد خاقان عباسی کا جو ٹاکرا ہوا تھا وہ تو ساری دنیا نے سنا بیٹھ کر. لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ شوگر کا میٹر ہو یا آٹے کا میٹر ہو تو 75% تو شوگر جو ہے ان دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کے پاس ہے, تو وہ سستی کر دیں اس کو, تو اچھا عوام کی خدمت میں کر دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر سچ بولنا آپ سمجھتے ہیں کہ گناہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پہ کیوں کہا ہوا کہ سچ بولا کرو. یہ میں جواب لے, بڑی زبردست آپ نے بات کی. میں شیلا رضا صاحبہ سے جواب لے لیتا ہوں. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے آج کہا کہ میں مذمت کرتا ہوں گیس نہیں مل رہی. ابھی ندرت پٹھان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ وہ خیبر پختونخوا کا ایم این اے ہو, پی ٹی آئی کا, وہ پنجاب کا ہو, یہ خود حیدرآباد سندھ سے ہیں. سارے وزیر اعظم سے یہ بار بار بات کر رہے ہیں کہ گیس نہیں مل رہی, عوام کے مسائل ہیں. یہ آپ کے ساتھی پارلیمنٹیرینز ہیں, یہ تو اب بات کر رہے ہیں نا, ایمانداری سے بات کر رہے ہیں کہ گیس نہیں ہے. پھر سچ بولنے پہ کوئی پابندی ہے کیا شیلا رضا صاحبہ؟ یہ بات کر رہے ہیں, لیکن اس بات کو دوسرا رخ دے کر ٹی وی پہ بابر صاحب کو جو ہے شاباش دی جا رہی ہے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ جب ایل این جی سستی تھی, فرنس آئل مہنگا تھا, تو تم نے فرنس آئل کیوں لیا, اور اب جس وقت یہ ہے تو اس وقت کیوں کر رہے ہو. تو بھائی یہ نااہلی ہے آپ کی, آپ یہ تسلیم کریں کہ یہ نااہلی تھی. آپ نے $124 ارب کا جو ہے وہ نقصان پہنچایا, اور ہمیں ہماری غلطی بتائی جائے کہ یہ نااہلوں کا ٹولہ عوام پہ کیوں مسلط کیا گیا. بات یہ ہو رہی ہے نہیں, جب سنیں نا, جب تیل پوری دنیا میں سستا تھا, سنیے, جب تیل پوری دنیا میں بلکہ مفت مل رہا تھا, یہاں انہوں نے 70 روپے پر لیٹر کیا, ملا ہی نہیں ہے پیٹرول, تو اس وقت کچھ نہیں ہوا. تو اب تو گیس کا معاملہ ہے نا. عباسی صاحب جو معاہدہ کر کے 15 سال کا, یہ اسی کی وجہ سے ہمیں مہنگا مل رہا ہے نا. جی شیلا رضا صاحبہ, جی شیلا رضا صاحبہ, باہر کی کمپنی سے, جی شیلا رضا صاحبہ, دیکھیے آدمی عدالت میں لے کے جائیں گے. ہاں, جب کیا کہتے ہیں اسد عمر صاحب جو کہ پوسٹر بوائے ہیں اور ارسطو سمجھے جاتے ہیں پی ٹی آئی میں, وہ اپوزیشن میں تھے, تو وہ پی ایم ایل این پہ کہتے تھے کہ ہر لیٹر پر یہ اتنا ٹیکس جو ہے وہ لے رہے ہیں, اور انٹرنیشنلی جو ہے وہ پیٹرول کی کیا قیمت ہے.
आज ये बताएं कि इंटरनेशनली पेट्रोल की जो कीमत है उस पे आपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो कीमतें रखी हैं, तो है ऐसे मौके पे इतना टैक्स लेना जबकि पूरी दुनिया में कोविड है। और मैं ये पूछना चाह रही हूँ, ये मुआहदे वही हैं जो हम भुगत रहे हैं। भाई ये भुगतने की दुनिया से आप निकल आए। आप जब आपको मालूम था कि ये दोनों खराब पार्टियां हुकूमत करके गई हैं, तो आपने ये वादा किया था कि आप सब चीजों का सलूशन लेकर आ रहे हैं, और वो सलूशन कहाँ है? अगर आपको यही रोना था तो हम ठीक थे, अवाम को इतने महंगे अंडे टमाटर आलू तो नहीं मिल रहे थे। अच्छा, बहरहाल जब नून लीग की हुकूमत थी तो पीटीआई सोल्यूशन ढूंढती थी, आज पीटीआई की हुकूमत है तो अपोजिशन सोल्यूशन की बात करती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया शैला रजा साहिबा, आपने वक्त निकाला। नुसरत पठान साहिबा बहुत शुक्रिया, अली गौर खान बलोच साहब बहुत शुक्रिया। नादरीन, हमारी तरफ